تم جانتے تھے کہ یہ شادی صرف ایک معاہدہ تھی، پھر اپنی حد کیوں کراس کی؟ بتاؤ مجھے یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری آواز کانپ رہی تھی مگر غصہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ ڈالوں، ختم کر دوں، بس کسی طرح یہ سچ جھٹلا دوں۔ حمزہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ وہی عجیب سا سکون تھا جو مجھے اور زیادہ تڑپا رہا تھا۔ آپ بارش میں بھیگی ہوئی تھیں، بے ہوش تھیں، سردی سے کانپ رہی تھیں۔ میں صرف آپ کو بچانے کے لیے قریب آیا تھا۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، او شٹ اپ! میں چیخی تھی، مجھے کہانی مت سناؤ، صاف صاف بتاؤ کیا ہوا تھا اور مجھے خبر تک کیوں نہیں ہوئی؟ میری گرفت اس کے گریبان پہ اور سخت ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ زبان ہی نہیں بتا سکتا، اگر آپ چاہیں تو آپ کو عملی طور پہ بتا سکتا ہوں۔ بولیں، منظور ہے آپ کو شازمہ؟ اس کی آواز میں اب نرمی نہیں تھی۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں پوری قوت سے چیخی تھی۔ 2 ٹکے کے ملازم ہو کے تم نے ہمت کیسے کی؟ نہ میں تمہارا بچہ پیدا کروں گی اور نہ تمہیں چھوڑوں گی، تمہیں برباد کر دوں گی میں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے شازمہ کیا کر سکتی ہے۔ وہ ذرا سا جھکا، اس کی آنکھیں پہلی بار مجھے خطرناک لگیں۔ اندازہ تو تمہیں بھی نہیں ہے، اس رات تم میرے رحم و کرم پہ تھی، لیکن میں نے وہ نہیں کیا جو تم سوچ رہی ہو۔ جو کچھ بھی اس رات ہوا میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ اور مت بھولو کہ ہمارے بیچ نکاح کا بندھن موجود ہے، اور اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، اور میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی اس کے تیور دیکھ کے۔ میرا ہاتھ اس کے رخسار پہ۔ کچھ مہینے پہلے میں اپنے آفس میں کھڑی تھی، ہاتھ جیب میں ڈالے، سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شادی ایک کانٹریکٹ ہے، میں نے صاف صاف کہا تھا۔ میں تمہیں سب کچھ دے سکتی ہوں، پیسے، آسائش، تمہارے گھر والوں کی سپورٹ، لیکن تمہیں مجھ پہ کوئی حق نہیں ہوگا۔ دنیا کے سامنے تم میرے شوہر ہوگے، لیکن کمرے میں تم ایک مخصوص فاصلے پہ رہو گے، کبھی بھی حد کراس کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، ورنہ تم جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی میڈم جی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ کل ٹھیک 5 بجے کورٹ پہنچ جانا، وہیں پہ نکاح ہوگا۔ وہ جانے لگا، پھر رکا۔ میڈم جی، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا، میری بہن کی شادی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، نکاح ہوتے ہی تمہیں 30 لاکھ کا چیک مل جائے گا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں چھپی مجبوری میں نے واضح دیکھی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ہم دونوں ہی مجبور تھے۔ ڈیڈ کی باتیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں تمہاری شادی ہر حال میں کروں گا شازمہ، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا وقت ہے۔ وہ غصے میں بولے تھے۔ ڈیڈ، مجھے شادی نہیں کرنی، میں اپنی زندگی خود سنبھال سکتی ہوں، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں واقعی خود کو مضبوط سمجھتی تھی، کامیاب، خود مختار، لیکن پھر انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کا نام لیا، وہ شخص جس سے میں کبھی شادی نہیں کر سکتی تھی، انا پرست، کنٹرول کرنے والا اور میری آزادی کا دشمن۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو صرف نام کا شوہر ہو، اور وہ شخص حمزہ تھا، سادہ، خاموش اور میرے لیے بالکل بے ضرر۔ کم از کم میں یہی سمجھی تھی، اور آج میں اسی حمزہ کے سامنے کھڑی تھی، ٹوٹتی ہوئی غصے میں، اور سب سے بڑھ کے خود ہی سے ہاری ہوئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میری آواز اب پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میں نے اسے کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس وقت میری زندگی ایک عجیب موڑ پہ کھڑی تھی۔ مجھے کیسے نوجوان کی ضرورت تھی جو وقتی طور پہ ایک معاہدے کے تحت مجھ سے شادی کرے، تاکہ میری زندگی، میرے خواب، میرا کام کسی بھی طرح سے متاثر نہ ہو۔ مجھے نہ کبھی گھریلو خواتین کی طرح گھر بیٹھنے کی عادت تھی، اور نہ ہی شادی اور بچوں کا کوئی خاص شوق تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اپنی فگر، اپنی فٹنس اور اپنی آزادی سب سے زیادہ عزیز تھی۔
میں خود کو بہت ڈسپلن کے ساتھ رکھتی تھی، اس لیے اس دن بھی جب میں آفس جا رہی تھی تو بظاہر سب کچھ نارمل تھا، مگر اندر سے میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ میرے سامنے فائلز پڑی تھیں مگر میرا دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ میں بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ ڈیڈ کو کیسے سمجھاؤں کہ میری زندگی کے خواب ان کے خیالات سے بالکل مختلف ہیں۔ تبھی دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کی آواز آئی، میڈم جی میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، جی تشریف لائیے، کیا کام ہے؟ وہ اندر آیا، نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ ہمیشہ رکھتا تھا۔ میڈم جی کیا لون مل سکتا ہے مجھے؟ میری چھوٹی بہن کی شادی ہے اور مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ میں سے کٹواتا رہوں گا، بس ایک بار میری بہن کی شادی ہو جائے تو میرے سر سے ساری ذمہ داریاں اتر جائیں گی۔ اس کی بات سن کے میں نے پہلی بار اسے سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ سادہ سا لڑکا تھا، خاموش مزاج، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے پین کو گھماتے ہوئے پوچھا، کتنے بہن بھائی ہیں تمہارے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، بس ایک بہن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور والدین بھی حیات نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے میرے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ لڑکا شریف ہے، حد میں رہنے والا ہے، اس سے مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیشہ نظریں جھکا کے بات کرتا ہے، کبھی بدتمیزی نہیں کی، آج تک اس کی کوئی شکایت نہیں سنی۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں جی، پہلے بہن کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں پھر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ وہ کچھ جھجکا مگر پھر بولا، میڈم جی چاہیے تو 30 لاکھ، لیکن آپ جتنے دے سکیں، باقی میں خود ارینج کر لوں گا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اس کے سامنے اپنی شرط رکھ دی۔ پہلے تو وہ چونک گیا، صاف انکار کر دیا کہ یہ کیسی شادی ہے، مگر جب میں نے اسے اپنی مجبوری، اپنے حالات اور اپنی پلاننگ بتائی تو آخر کار وہ مان گیا، کیونکہ ماننا اس کی مجبوری تھی۔ اگلے ہی دن ہم دونوں کورٹ میں تھے، وہاں پہ ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد میں نے اسے 30 لاکھ کا چیک دے دیا تھا۔ میرے لیے وہ اب ایک ایسا شوہر تھا جو صرف نام کا تھا، ایک ایسا شخص جو میری ہر بات مانے گا، میری ہر شرط پہ سر جھکائے گا۔ مجھے حکم چلانے کی عادت تھی اور مجھے اس کردار کے لیے وہ بالکل مناسب لگا۔ ایک ہفتے کے اندر اس نے اپنی بہن کی شادی بڑی عزت سے کر دی، اور جب وہ دوبارہ آفس آیا تو میں نے اسے کہا کہ آج تمہیں میرے ساتھ میرے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، میرا رشتہ مانگنا ہے۔ ہم نکاح کر چکے ہیں مگر ڈیڈ کو کچھ نہیں پتا، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر میں سچ بتا دوں گی اور پھر وہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس نے سیدھا جواب دیا، ٹھیک ہے، میں شام کو آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ جب اس نے ڈیڈ کے سامنے میرا رشتہ مانگا تو پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر انہوں نے ہاں کر دی، کیونکہ وہ اسے جانتے تھے، اس کی محنت سے، اس کے کردار سے واقف تھے، اور شاید میرے مزاج سے بھی، کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ رہ سکتی ہوں جو میری مانے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل میں یہ سب ایک معاہدہ ہے۔ یوں ہماری باقاعدہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی ہو چکی تھی مگر رہنا اسے میرے ہی گھر میں تھا۔ شادی کی رات میں نے عروسی لباس بدل کے نائٹ سوٹ پہن لیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے سیدھا کہا، میرے کمرے میں ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم ہے، وہاں ایک میٹرس رکھا ہے، تم وہ استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ میں اپنے کمرے میں کسی کو برداشت نہیں کرتی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے علاوہ کوئی اور یہاں پہ ہو۔ وہ خاموشی سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میرا کمرہ بڑا سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا، اپنے کپڑے بدلے، میٹرس بچھایا اور وہیں لیٹ گیا۔ یہ ہماری اس گھر میں پہلی رات تھی۔ صبح جب وہ اٹھا تو میں گہری نیند میں تھی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ جلدی اٹھنے کا عادی ہے۔ فریش ہو کے وہ واپس آیا تو میں بے خبر سو رہی تھی۔ جب اس نے مجھے جگانے کی کوشش کی تو جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے بازو تک پہنچا، میں فوراً ہڑبڑا کے اٹھی۔ سامنے اسے دیکھتے ہی غصہ آ گیا، اے مسٹر،
بغیر دستک دیے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں آنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ پھر بالکل سادہ سے انداز میں کہنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے، آپ بتا دیں ناشتہ کب تک مل جائے گا؟ نہایت مہذب انداز میں اس نے پوچھا۔ اس کا یہ انداز مجھے ایک لمحے کے لیے حیران کر گیا تھا، جیسے وہ اس سب کو واقعی ایک عام رشتہ سمجھ رہا ہو، جبکہ میرے لیے یہ صرف ایک معاہدہ تھا۔ میں نے اس پہ ایک غصیلی نظر ڈالی اور سخت لہجے میں کہا، تمہیں بھوک لگی ہے تو باہر جاؤ، کچن میں ملازمہ ہوگی، اس سے جا کے ناشتہ مانگو، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ میری آواز میں وہی روکھا پن تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اور ہاں، شام 6 بجے میں نے سیلون میں بات کر لی ہے، وہ تمہیں ولیمے کے لیے تیار کر دیں گے، تمہارا ڈریس پہلے ہی پہنچ چکا ہے، اور میرے والد کے سامنے یوں ظاہر کرنا جیسے ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے آدھی بند آنکھوں کے ساتھ حکم دیا، جیسے یہ سب کچھ بالکل نارمل ہو۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا، گہری اور خاموش، مگر کچھ کہا نہیں اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، میرے لیے وہ بس ایک معاہدے کا حصہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر گیا تو ملازمہ کو ناشتے کا کہہ دیا۔ اسی دوران ڈیڈ بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ میں تو عادی تھی دیر تک سونے کی، خاص طور پہ جب چھٹی ہو، مگر اسے صبح ہی صبح دیکھ کے یقیناً ڈیڈ کو حیرت ہوئی ہوگی۔ بیٹا اب تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے؟ آرام کرتے، ڈیڈ نے اخبار ہاتھ میں پکڑ کے کہا۔ جدید دور ہونے کے باوجود ان کی یہ عادت کبھی نہیں بدلی تھی کہ صبح اخبار ضرور پڑھتے تھے۔ اس نے بڑے سادہ سے انداز میں جواب دیا، بس سر مجھے دیر تک سونے کی عادت نہیں ہے۔ ڈیڈ نے فوراً کہا، یہ تو بہت اچھی عادت ہے۔ پھر وہ ذرا سنجیدہ ہو گئے۔ دیکھو بیٹا، میری خواہش ہے کہ کاروبار کی ذمہ داری آہستہ آہستہ تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ عورت کے لیے اللہ نے گھر بنایا ہے، وہ گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ میں اگر اس وقت وہاں ہوتی تو شاید فوراً بحث شروع کر دیتی، مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ آرزو کی خواہش پہ میں نے اسے اپنے بزنس میں شامل کیا تھا، لیکن اس کی حد سے زیادہ انوالومنٹ میرے لیے مسئلہ بن گئی ہے۔ اس کی سوچ عام عورتوں جیسی نہیں رہی، مردوں جیسی ہو گئی ہے۔ بس 2 اور 2 5 بنانے کا شوق ہے اسے۔ گھر، فیملی، بچے، یہ سب چیزوں سے اسے چڑ ہے۔ ڈیڈ بولتے جا رہے تھے اور وہ خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے اندر گھر کا احساس پیدا کرو، گھر کی اہمیت، گھر کے کام، گھر سے لگاؤ۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، جی سر، میں کوشش کروں گا۔ ڈیڈ نے مسکرا کے کہا، میں خوش ہوں کہ اس نے تمہیں اپنا لائف پارٹنر چنا ہے۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو اور مجھے ہمیشہ سے پسند ہے۔ یہ سب باتیں مجھے بعد میں پتہ چلیں، اور سچ کہوں تو مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس نے ناشتہ بھی ڈیڈ کے ساتھ ہی کیا۔ میرے لیے وہ سب بس ایک ڈرامہ تھا، ایک پلان جسے میں کنٹرول کر رہی تھی۔ ولیمہ بھی ایسے ہی گزر گیا جیسے بارات، رسمی، بے جان اور میرے لیے غیر اہم۔ مگر ایک چیز جو میں نظر انداز کر رہی تھی اور شاید وہ اس کے اندر چل رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نہا کے باہر نکلی، باتھ گاؤن پہنے، بالوں میں تولیاں لپیٹے، بالکل بے فکر۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے ہی انداز میں اپنے کمرے میں گھوم رہی تھی، جیسے وہاں اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ مجھے کبھی بھی عادت نہیں رہی تھی کسی کے سامنے خود کو چھپانے کی، نہ کبھی جھجک آئی نہ شرم۔ مردوں کے ساتھ میٹنگز، آفس، سائٹس، ہر جگہ پہ میرا یہی انداز تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی مجھے غلط نظر سے دیکھنے کی، کیونکہ میں خود ہی ایسی تھی کہ سامنے والا حد پار کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ وہ شاید پہلے تو سیدھا اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر پھر رکا۔ مس آرزو، آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر ڈرائر نکالا اور بال سکھانے لگی۔ جی فرمائیے۔ اس کی آواز میں اس بار سنجیدگی تھی۔ دیکھیں، ہماری شادی ویسے تو ایک معاہدہ ہے، مگر میں ایک انسان ہوں اور پھر مرد بھی ہوں۔ میرے اندر وہی جذبات ہیں جو ایک عام مرد کے ہوتے ہیں۔
میں نے پہلی بار ایک تیکھی نظر اس پہ ڈالی. وہ رکا نہیں. آپ بے دھڑک میرے سامنے اس طرح، اس حالت میں کسی بھی مرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ تو ویسے بھی میرے نکاح میں ہیں. میرے دل نے پہلی بار ایک عجیب سا دھڑکا لیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ غلط کر رہی ہیں، مگر کم از کم میرے سامنے تھوڑا خیال رکھا کریں، مکمل لباس پہنا کریں. اس کی نظر ایک لمحے کو میرے گاؤن پہ گئی جو گھٹنوں تک تھا، اور میں نے پہلی بار خود کو اس کی نظروں سے دیکھا. کیا ہے کہ نظر ہے کہیں نہ کہیں جا کے رک ہی جاتی ہے، اور پھر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور مرد اپنے جذبات کے ہاتھوں جلدی مجبور ہو جاتا ہے. وہ یوں بات کرتا تھا کہ سامنے والا پانی پانی ہو جائے. پہلی بار کسی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں ایک عورت ہوں اور میرے ہونے کا اثر کسی پہ پڑ سکتا ہے. میں چند لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گئی. یہ وہ احساس تھا جو شاید میں نے سالوں پہلے کہیں دبا دیا تھا. مردوں کے بیچ رہتے رہتے، خود کو ثابت کرتے کرتے، میں شاید یہ بھول گئی تھی کہ میں کیا ہوں. وہ بات کہہ کے چلا گیا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے وقت رک گیا ہو. پہلی بار، واقعی پہلی بار مجھے اپنے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تھا. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اچانک ہی ہیئر ڈرائر بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑی رہی، جیسے کسی نے میرے اندر کوئی بٹن دبا دیا ہو. پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے میں الماری کی طرف گئی، کپڑے نکالے اور بدل لیے. اس بار میں نے نائٹی نہیں پہنی، بلکہ ٹراؤزر کے ساتھ لانگ شرٹ پہن لی. گلا بھی کافی بند تھا. خود مجھے بھی عجیب لگا کہ مجھے ایسے کپڑوں میں نیند نہیں آتی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں نے خود کو اسی انداز میں ڈھالنے کی کوشش کی اور بیڈ پہ لیٹ گئی. آنکھیں بند کی مگر نیند جیسے روٹ گئی تھی. دوسری طرف وہ بھی اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بھی سکون سے سو نہیں پا رہا ہوگا. بعد میں اندازہ ہوا کہ شاید اس کے ذہن میں میرا وہی روپ گھوم رہا تھا، گاؤن میں لپٹی ہوئی گیلے بالوں کے ساتھ، اور شاید اسی لیے وہ بھی بے چین تھا. رات کسی طرح سے کٹی، نہ مجھے ٹھیک سے نیند آئی نہ اسے، اور پتہ نہیں کب آنکھ لگی. صبح 7:30 بجے میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں جھنجھناہٹ میں اٹھی. دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا تھا. میرے ماتھے پہ فوراً بل پڑ گئے. ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ دماغ خراب ہے؟ میں نے غصے سے، وہ نیند بھری آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھنے لگا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جی 7:30 ہو رہے ہیں. اس کا انداز مجھے اور چڑھانے لگا. دیکھو، چھٹی والے دن تم کب سوتے ہو کب اٹھتے ہو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ورکنگ ڈیز میں 8 بجے ناشتہ ہوتا ہے اور 8:30 بجے تک میں آفس میں ہوتی ہوں. میں وقت کی بہت پابند ہوں. آج تو تمہیں اٹھا رہی ہوں، لیکن کل سے خود خیال رکھنا. میں نے اس کے کندھے پہ ہلکی سی تھپکی دی اور وہاں سے چلی گئی. اندر ہی اندر مجھے خود پہ حیرت ہو رہی تھی کہ میں اسے اٹھانے کیوں آئی، حالانکہ یہ کام تو اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی. تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کے ناشتے کی ٹیبل پہ آیا تو میں پہلے سے موجود تھی، مکمل تیار، حتیٰ کہ میک اپ بھی کر چکی تھی. اس کی نظروں میں واضح حیرت تھی، جیسے سوچ رہا ہو کہ کوئی لڑکی اتنی جلدی کیسے تیار ہو سکتی ہے. میں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، جیسے وہ میرے لیے کچھ بھی نہ ہو. ناشتہ ختم ہوا اور ہم دونوں آفس چلے گئے، مگر آفس میں ایک ماتحت، ایک اسٹاف ممبر، اور کچھ نہیں. 2 گھنٹے کے بعد میں نے انٹرکام پہ اسے اپنے کمرے میں بلایا. جیسے ہی وہ اندر آیا، میں نے فائل اٹھا کے میز پہ زور سے پھینکی. یہ ری چیک کیوں نہیں کی گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ری چیک ہو کے چاہیے، اور یاد رکھو یہاں پہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تمہاری باس ہوں. دروازے پہ دستک دے کے آیا کرو اور مجھے میڈم کہا کرو. نام لینے کی، شوہر بننے کی اجازت تمہیں صرف میرے باپ کے سامنے ہے. میرے الفاظ تیز تھے اور مجھے معلوم تھا کہ میں اسے نیچا دکھا رہی ہوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس سے ایک عجیب سی تسکین ملتی تھی. وہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا، جیسے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو، مگر وہ کچھ کہے بغیر فائل اٹھا کے باہر چلا گیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کو دل پہ لے جائے گا، یا شاید میں جانتی تھی، مگر قاعدہ اجازت لے کے اور میڈم جی کہہ کے بات کی. میں نے سرسری نظر سے فائل دیکھی اور خاموشی سے رکھ دی.
مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اندر ہی اندر کیا سوچ رہا ہے۔ شام کو جب ہم گھر واپس آئے تو میں ہمیشہ کی طرح سیدھی لاؤنج میں گئی جہاں ڈیڈ موجود تھے، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی وہ اچانک میرے قریب آ گیا۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کم آن ڈارلنگ، کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہو؟ میں ہوں نا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر اس کا انداز میرے لیے بالکل نیا اور چونکا دینے والا تھا۔ میرے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا، میں ساکت رہ گئی۔ میں نے دھیمے مگر غصے بھرے لہجے میں کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟